تصویر تیری اس دل میں ہے، للہ اسے پامال نہ کر، تو آئے نہ آئے نظروں میں، تو آئے نہ آئے نظروں میں، دل میں ہی نظارہ کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ میاں موت کے حوالے سے دو طرح کے موقف سامنے آتے ہیں بزرگوں کے۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گناہ ہیں ایسے تو میں اس وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ موت پسند ہونی چاہیے، وہ عاشقی کے ایسا جس کو موت پسند نہیں اتنے عجیب سے ملاقات ہوگی، تو اس میں مطابقت یا تطبیق کس طرح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو اپنے اپنے مقام کی بات ہے اور غلبہ حال کی بات ہے، صوفیہ کرام کی بات، یعنی بزرگوں کی بات اپنی ہوتی ہے۔ جس پر غلبہ خوف ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈرے گا وہ کہ بھئی جس کے پاس جا رہا ہوں تو وہ صاحب عزت و جلال ہے، ہیبت و بزرگی والا ہے، تو میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے اعمال اس لائق نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے۔ تو جب وہ اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ ڈرتا ہے، اگرچہ اس کو بھی شوق ہوتا ہے ملاقات کا، لیکن شوق کے اوپر خوف غالب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندے کی نظر جو ہے وہ اپنے اعمال پہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی غلبہ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی اکثر یاد آتی رہتی ہے اور اپنی نافرمانیاں اور یا جن باتوں کو وہ نافرمانی سمجھتا ہے، جیسے کہ بزرگان دین سے، صحابہ کرام سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، اس قسم کے اقوال جو نا منقول ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا اس کو کھا لیتے، ہے نا، یا میں ایک جانور ہوتا کہ لوگ اس کا گوشت کھا لیتے اور پھر مجھے حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا رب کی بارگاہ میں۔ تو جن پر حالانکہ یہ لوگ عشرہ مبشرہ کے بھی سردار ہیں، شیخین کریمین تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد جو ہیں وہ ان دونوں کا مرتبہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ لیکن غلبہ خوف کے وقت یہ کہا کرتے تھے۔ اچھا، اور جن کی توجہ اپنے اعمال پہ نہیں ہوتی، غلبہ شوق ہوتا ہے ان کو، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بزرگ ہیں، صحابی نہیں ہیں، اچھا مجتہد بھی نہیں ہے، وہ والے امام اعظم یعنی رضی اللہ عنہ کے پائے کے تو نہیں ہیں، کم درجے کے ہیں ان سے، اور ہیں بھی بہت بعد کے
13ویں صدی کے. تو آپ نے یعنی یہ کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ کہ اپنی بات نہیں کی کہ میرے اعمال بڑے اچھے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، میری نمازیں پوری ہے، میرے روزے پورے ہیں، میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، اور اتنا بڑا عالم بھی ہوں، 1000 کتابیں لکھ دی میں نے. اپنے آپ کو نہیں دیکھا انہوں نے، اپنے آپ کو یا اپنے اعمال کو آگے پیش نہیں کیا. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. پل صراط پہ بھی کسی کو وجد آ سکتا ہے، لیکن ان کا اعتماد کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر. کہتے ہیں ہاں ہمیں چاہیے کہ پل سے وجد کرتے ہوئے گزرے. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پل کے اس پار کھڑے ہیں ہمارے لیے، رب سلم امتی، رب سلم امتی کی دعائیں کر رہے ہیں. تو کیا ہم سرکار کی امت میں نہیں ہے کیا؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں قبول کرے گا؟ تو دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد ہے، اس درجے کا اعتماد ہے کہ اب پل صراط پہ سے کہہ رہے ہیں ایسے گزرو وجد کرتے ہوئے جاؤ. یعنی اپنے حال میں نہیں ہے وہ. جس کو وجد آ جاتا ہے تو وہ اپنی عقل کے عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے. کہا اس کیفیت میں گزرو وجد کرتے ہوئے. کیوں؟ کہ تم کو کیا ہونے لگا ہے؟ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پل کے اس پار کھڑے ہوئے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اب کہاں وہ بزرگ ہستیاں، سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو غلبہ خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو نابود ہونے کی تمنا کرتے کہ نہ ہی پیدا ہوتا، نہ ہی اچھا ہو، تنکا بن جاتا، درخت بن جاتا، گوشت یعنی جو جانور بن جاتا، مومن کے سینے کا بال ہوتا. اس قسم کے اقوال آتے ہیں. اور یہاں یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ الگ بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے جو لکھا ہے، آپ کی جو شاعری ہے کہ پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، یہ والی پوری ایک نظم ہے، پوری غزل ہے، پوری آپ نے کہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. کہ اے رضا اگر سرکار کو رحم آ گیا تو آ گیا، ورنہ تو ایسا عذاب ہوگا نا کہ لگ پتہ جائے گا. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تم کیوں کڑتے ہو رضا ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. کہ اللہ کی رحمت پہ جب نظر جائے گی تو پھر کہتے ہیں کہ رضا کڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ غفار ہے، بخشے گا. بات وہی ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھا سائیں رحمت تیری تے بلے بلے بلے. تو یہ ہے کہ لیکن یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. ایک ہی بزرگ کا کبھی کچھ قول ہوگا، کبھی کچھ قول ہوگا. اس قول سے ان کی کیفیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اس وقت کی کیفیت کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ کس حال کی بات کر رہے ہیں، وہ قول ان کے حال کی خبر دے رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی اس سے باہر آتا ہے، ٹپکتا ہے.
تو ان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، بلکہ ان پر ہی کیا، جس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہی اس سے باہر آ رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے زبان سے. تو ہاں، افضل کیا ہے؟ جی افضل یہ ہے کہ خوف اور رجا دونوں میں توازن ہونا چاہیے. نہ اتنا خوف ہو کہ جو مایوسی پیدا کر دے، یعنی ایسا خوف نہ ہو کہ بندہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، معاذ اللہ، وہ تو کفر ہے. اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. یعنی اپنے گناہوں کو اتنا زیادہ اور اتنا بڑا سمجھ لینا کہ بھائی میری تو مغفرت نہیں ہو سکتی، میں تو بالکل اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بخشے گا، معاذ اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں. تو گویا اس نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ لیا، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا. اب کیا ہے کہ یہ چیز کفر ہے. تو غلبہ خوف ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دے بندے کو. اور غلبہ رجا یعنی امید کا غلبہ بھی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بندہ بے راہ رو ہو جائے، بے خوف ہو جائے. یعنی جیسے عوام الناس ہوتی ہے، بھائی کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی نہیں کرنا اور یہ کہنا کہ یار کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ نے بس ایسی ڈرایا ہے، عذاب کسی کو نہیں دے گا. وہ بھائی وہ بڑا رحیم و کریم ہے، عذاب کیوں دے گا بندے کو؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ بے باکی ہے. ایمان جو ہے دونوں پلوں کو برابر رکھنے کا نام ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ خوف اور رجا دونوں کے درمیان میں. لیکن جب انسان سلوک طے کرتا ہے، یہ معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، تو وہ کیونکہ اپنے حال میں بے اختیار ہوتا ہے، جب اس پر حال وارد ہوتا ہے تو وہ بے اختیار ہوتا ہے. جیسے کسی کو بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، تو یہ اس پر حال طاری ہو گیا نا. اب بخار ہے تو وہ اپنے جسم کی گرمی کو روک نہیں سکتا کہ بخار ہے اور بندہ یہ چاہے کہ نہیں میرے جسم ٹھنڈا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو حال کو بدلنا پڑے گا، دوائیں کھا کر یا پانی میں نہا کر یا اور کسی طریقے سے اپنے حال کو بدلنا پڑے گا. اسی طرح جو معاملہ جس پر پیش آتا ہے وہ اس میں بے اختیار ہوتا ہے. اب بزرگان دین کے بارے میں ہم نے سنا کہ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ہوئے کہ جن کو کوئی عذاب کی آیت سنا دی گئی کہ کافروں کا ایسا ایسا عذاب ہوگا، تو ان پر ایسا غلبہ خوف طاری ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب اس میں ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار انہوں نے اللہ کی رحمت پہ توجہ کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ بے اختیار تھے. بس ایک غلبہ ان پر خوف کا ہوا وقتی، لیکن وہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہے، ہوش اور حواس کھو بیٹھے یا حرکت قلب ان کی بند ہو گئی تو ان کا انتقال ہو گیا. ایسے بھی واقعات ہم نے سنے. تو جس پہ اختیار نہیں ہے اس پہ بندے کی پکڑ بھی نہیں ہے. جس کیفیت میں بندے پر اپنا اختیار ہی نہ ہو اس پر شریعت کی اور اللہ رسول کی پکڑ نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو خود اس حال میں ڈالے اور خود سے طاری کرے اپنے اوپر، تو اس میں پھر کیونکہ اس کا اپنا اختیار شامل ہوتا ہے تو پھر وہ سوال کے نیچے آئے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. تو اب یہی ہے صوفی کرام کے بارے میں کہ اگر ان پر غلبہ خوف ہوگا
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو مشکل سمجھیں گے کہ میں بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا. اور جس پر غلبہ عشق ہوگا یا رضا کا غلبہ ہو جائے گا وقتی طور پہ، تو وہ کہے گا بھائی آج تک جو نعمت پائی ہے رب سے ہی پائی ہے. جب اس نے ہمیں دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیا، جب اس نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، عزت دی ہوئی ہے، اور ہمیں اس نے ایمان دیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، نیکوں کی صحبت عطا کی ہے، نماز کی توفیق دے دی، روزے کی توفیق دے دی، چاہے جیسا بھی ہم کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوشش کی اس نے توفیق دے دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پہ کرم ہی کرے گا. یہ عوام کی بات ہے. اور جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں ان کو تو کیونکہ عشق عطا ہوتا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ملاقات ہو، اس کے بعد جو بھی ہونا ہو جائے. کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی وہ مالک ہے، چاہے جنت میں رکھے یا دوسرا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم تو جہنم کے لائق ہیں، لیکن اس بہانے ملاقات تو ہو جائے گی موت کے بہانے. یہ ہے نا، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، ویسے تو شاعر ہے وہ لیکن لوگوں نے اس کا گانا بنا دیا بلا تشبیہ. وہ کہتے ہیں ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے. عشق تو یہ والی بات ہے نا کہ اپنے محبوب کے منہ سے اپنا نام ہی سن کو ان کو وجد آ جاتا ہے. آئے تو صحیح، چاہے الزام دینے کے لیے آئے، چاہے ہماری پکڑ کے لیے آئے. بعض بزرگوں کا قول میں نے پڑھا، اس میں تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ شیطان کا رب سے جب مکالمہ ہوا، آخری بار جب اس کی بات ہوئی تھی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو نکل یہاں سے، تجھ پر میری لعنت ہے، نہ علیک لعنتی، کہ تجھ پر میری لعنت. تو وہ کہتے ہیں بھائی لعنت ہو یا کچھ بھی ہو، ہم تو لعنت کو تو نہیں دیکھ رہے، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے نا. ابھی تو ہم میری تک پہنچے، تجھ پر میری لعنت ہے. تو میری رب نے اپنے ساتھ منسوب کیا کسی شے کو اور وہ اس کو دے دی، میری لعنت. تو کہتے ہیں ہم کو تو اس معاملے میں رشک آتا ہے کہ دیکھو اس سے کلام ہوا، اگرچہ بطور ڈانٹ کے، اس کو ڈانٹ پڑی، لعنت پھٹکار پڑی، لیکن کلام تو ہو گیا. تو عشاق کا معاملہ اپنے انجام کا تو ہے ہی نہیں نا کہ میرا کیا ہوگا. عشاق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے پروانے کی. شاعر حضرات دیتے ہیں، اہل محبت بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی پروانہ ہے، اس کو یہ دوسروں کا انجام وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. شمع جل رہی ہے، پروانہ ایک جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے. وہ جب تک شمع جلتی رہے گی پروانے اس کے پہ جا کے جلتے رہیں گے، گرتے رہیں گے. ایک کا انجام دیکھ کے دوسرے رکیں گے نہیں. پروانے کا نصیب تو جلنا ہی ہے. تو عشق کو یہی کہا گیا ہے کہ عشق جو ہے وہ عاشق کو پروانہ بنا دیتا ہے. عشق کیا چاہتا ہے؟ فنا، اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہے. کہاں؟ اپنے محبوب کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ بس میں رہوں ہی نہ،
دیکھیں محبت جو ہے وہ نثار ہونے کا نام ہے. مائیں بھی کہتی ہیں نا بچوں کو میں تیرے صدقے واری. کیا مطلب؟ بلائیں بھی لیتی ہیں ان کی, ہے نا. وہ یعنی ہمارے یہاں پہ رواج ہے وہ ایسے کر کے یوں کرتے ہیں نا, وہ کیا بھی تیری بلائیں میرے سر آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کی بلائیں بھی لیتی ہیں. بلائیں لینے کا معنی یہ ہے بلائیں لینا اپنے سر کے, یا اللہ اس کی مصیبت مجھے آ جائے, اس کو نہ آئے, کچھ نہ ہو. تو یہ انسانی جذبات ہیں کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر نثار ہونا چاہتا ہے, جس سے بھی کرتا ہے. اب زہی نصیب کے جس کو اللہ اس کے رسول سے عشق ہو جائے تو وہ تو ان کی مرضی پہ, ان کے فرمان پہ نثار ہونا چاہے گا نا, اور دیدار بھی کرنا چاہے گا. کیونکہ عشق سے بے باکی پیدا ہوتی ہے. جس کو اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے تو اس کو باک کس چیز سے ہوگا, روک کس چیز سے ہوگی اس کو. تو عاشق ہمیشہ بے باک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مرتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن دیدار ہو جائے گا. اگر مرنے بھی دیدار ہوگا تو چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. یہی شرط لگائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں, شرط لگائی ہے یہودیوں کے لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو, تو اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو تم تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے. پھر آگے ارشاد فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. جھوٹے عاشق ہے نا, موت کی تمنا نہیں کریں گے. خالی اپنے آپ کو احکامات سے الگ کرنے کے لیے, اسپیشلٹی حاصل کرنے کے لیے, بھائی ہمیں اللہ سے محبت ہے, ہمیں کسی دوسرے نبی پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو اللہ سے بس لو لگائے بیٹھے. جیسے آج کے جعلی پیر اور جعلی عاشق کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت سے کیا, ہمیں تو اللہ سے محبت ہے بس. اچھا تو شریعت کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کراس کر کے بھی کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ شرط ہے عشق کے سچے ہونے کی شرط, فرما برداری ہے اور موت کی تمنا ہے کہ بھئی کیا تم مر سکتے ہو اللہ کی محبت میں؟ خالی تمنا کرو. ان کے لیے تو یہ تھا کہ خالی تمنا کرو, اگر وہ تمنا کرتے سارے مر جاتے. حدیث میں اس طرح وارد ہے کہ اگر وہ تمنا کرتے تو سارے مر جاتے, لیکن انہوں نے تمنا کی ہی نہیں. بھلا موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ تو جھوٹ بول رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی سچائی کے لیے موت کی تمنا کو شرط قرار دیا ہے کہ جب تم کو یہ پتہ ہے کہ دنیا ادنا ہے, آخرت بہتر ہے, اولا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی تمہارے محبوب کا دیدار یہاں تمہیں نہیں ہو سکتا, وہاں ہوگا, تو پھر وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ یہاں کیوں محجور اور محجوب کیوں رہنا چاہتے ہو؟ یہاں پر دور کیوں رہنا چاہتے ہو اس سے؟ یہاں اپنے قیام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ, کہ یہودیوں اور مشرکین کے بارے میں فرمایا ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کاش اس کو 1000 سال کی زندگی دی جائے. الف سنہ. تو محبت دنیا سے تو اتنی ہے
کہ دنیا میں 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اور دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ سے محبت. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں. معاذ اللہ، یہودیہ کہتے تھے مشرکین کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیارے. تو یہ بات یوں ہے کہ جس کو جس قدر محبت ہوگی، غلبہ عشق ہوگا، محبت کا غلبہ ہوگا، تو وہ آگے جانا چاہے گا، یہاں نہیں رکنا چاہے گا. اور جس کو غلبہ خوف ہوگا وہ کہے گا میں تھوڑا رک کر توبہ کر لوں، اپنے معاملات ٹھیک کر لوں، تھوڑا سمجھ لیں منہ ہاتھ دھو لوں، ملاقات کی تیاری کر لوں. وہ تیاری کے لیے تھوڑی مہلت مانگ رہا ہوگا غلبہ خوف کی وجہ سے. تو عام آدمی کا غلبہ خوف تو یہی ہے کہ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. تو یار مرنے میں تکلیف ہوگی تو پھر نہیں مروں گا. اور اگر بغیر تکلیف کے اور پھر یہ آگے کہاں کیا مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، پہلے دکھاؤ کہاں جنت. جدھر 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں کر دو. عوام الناس کا ہمارا معاملہ تو ایسے ہی ہے کچھ. اور صوفیہ کرام کا تو معاملہ خوف اور عشق کا معاملہ ہے. یہ انتقال کے بعد تو 3 سوال ہوں گے، من رب کا، ما دینوں کا، اور حضور کی زیارت ہوگی. اس میں یہ بات کہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی؟ نہیں، یہ سوالات جو ہیں یہ تو قبر کے، جی جی، قبر کے جو یہ 3 بلکہ 4 سوال ہیں. اچھا. چوتھا سوال یہ ہوگا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی نکیرین آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا وہ قبر میں. پھر اس سے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی. پوچھا جائے گا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہاں تعارف نہیں کرائیں گے وہ، بلکہ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اگر تو وہ مومن ہوگا تو وہ 3 سوالوں کے جواب خوشی خوشی دے دے گا. پھر اس کے جو ہیں وہ فرشتے اس کو یہ کہہ کے چلے جائیں گے بھئی ٹھیک ہے، اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تم دلہن یا دولہے کی طرح سو جاؤ، نم کا نومتی العروس. اور اس کو ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی رہیں گی. قبر کا معاملہ یہاں تک ہے. اب اس کے روح کا کیا کریں گے؟ اب اس کی روح جائے گی عرش کے نیچے، وہاں پر رب سے ہم کلام ہوگی اور رب سے بات چیت ہوگی. پھر وہاں سے رب سے بات چیت ہونے کے بعد، ہم کلام ہونے کے بعد، پھر اس کو اس کے مقام پر شفٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اس کے مقام کے مطابق پہلے آسمان پر یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ، یا اگر شہید ہے تو جنت کے پرندوں کے سینے میں یا پوٹے میں ان کو رکھا جائے گا تاکہ وہ جنت کی سیر بھی کرتے رہیں اور کھانا وانا بھی جنت کا کھاتے رہیں. شہداء کی ارواح جنت کے پرندوں میں ہوتی ہے. اسی طرح اعلیٰ علیین ایک مقام ہے عرش کے نیچے، یہاں رب تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں. وہاں بزرگوں کی، بڑے بڑے اکابر لوگوں کی وہاں پر ارواح رکھی جاتی ہیں. تو وہاں اس کا قیام ہو سکتا ہے. اگر بہت ہی کم اس کا معاملہ ہے تو زمزم شریف میں ہوگا، اس کی روح کو زمزم شریف میں رکھا جائے گا. کیونکہ زمزم شریف بھی یعنی سمجھ لے کہ ایک نورانی چشمہ ہے، وہاں سے وہ سیراب ہو، اس کے نور سے سیراب ہوں گے. تو رب سے ملاقات ہے مرنے کے فوراً بعد ہے، بات چیت ہے رب سے فوراً بعد ہے. جنت میں تو وہ دیدار ہے نا، وہ تو جسم کے ساتھ ہوگا.
لیکن روح کا معاملہ یہ کہ روح کو مرنے کے بعد رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کا دیدار وسلم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. مطلب پورا عالم کھل جائے گا نا اس پر, فرشتوں کو دیکھ لے گا, پھر تو سب کچھ امتحان ختم ہوا تو ساری پابندیاں ہٹ گئیں. بھائی جب ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو ہم سے موبائل بھی لے لیتے ہیں, اب کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے باہر. پھر کمرہ امتحان سے ایک مخصوص وقت سے پہلے ہم باہر نہیں جا سکتے, نہ کوئی ہم سے آ کے مل سکتا ہے. ہم ماں باپ بھائی بہن دوست رشتہ دار حتیٰ کہ استاد بھی منع ہوتا ہے بھائی تم اپنی سمجھ سے یہ کام کرو. تو کمرہ امتحان کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. تو انسان کو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ ہماری اصلی حالت اصلی شکل نہیں ہے, یہ بڑی پابندیاں لگا کے بھیجا ہے. اور روح تو پتہ نہیں کہاں تک دیکھتی ہے, لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے یہاں پر کہ ہم صرف آنکھوں سے ہی دیکھیں گے. آنکھیں کتنا دیکھیں گے اب, جسمانی آنکھیں. جس کی نظر صحیح بھی ہوگی تو چلو آدھے کلومیٹر تک دیکھ لے گی, 1 کلومیٹر, کوئی بہت ہی ہوا تو چلو تھوڑا اور زیادہ, لیکن پھر واضح نہیں ہوگا اس کے لیے. یہ حد رکھی گئی ہے, یعنی اس کو قید کر دیا گیا. روح کو جسم کا پابند کر دیا گیا. اس کے کانوں کی سماعت, روح کی سماعت تو پتہ نہیں کہاں تک ہے. لیکن جب اس کو جسم میں قید کر دیا گیا تو اس کی سماعت کانوں کی حد تک محدود ہو گئی کہ جس حد تک یہ اس کے کان سن سکتے ہیں. مادہ بھی ہو, یعنی وہاں پر ہوا کا تموج اور موجیں بھی ہوں. خلا میں انسان ان کانوں سے نہیں سن سکتا, وہاں پر آواز ہی کوئی نہیں ہے, گہری خاموشی, کیونکہ ہوا نہیں ہے نا. اسی طرح انسان کا سونگھنے کی حص ہے, اور ناک کے اندر قید کر دیا گیا اس کو کہ بس اتنا ہی سونگھ سکتا ہے جتنا کہ تمہاری ناک سونگھ لے. زبان میں جتنے بھی ذائقے آتے ہیں تو کتنے آتے ہیں, 4 بنیادی ذائقے. پھر اس کو مکس کر کے کچھ ذائقے انسان چکھ سکتا ہے. جبکہ جنت میں جب انسان جنتی ایک لقمہ لے گا تو اس کو ایک وقت میں 70 ذائقے محسوس ہوں گے. تو وہ اس وقت انسان اپنی اصلی حالت پر ہوگا. یہ ہماری اصلی حالت نہیں ہے. چیز کھائے گا تو اس کو ایک لقمے میں 70 ذائقے آئیں گے اور وہ بیک وقت محسوس کرے گا. اس کا سینس بھی بڑھا دیا جائے گا دماغ کا. ابھی دماغ ہم یہ کہتے ہیں, یعنی ہمارے یہاں کے جو نا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% بھی استعمال نہیں کرتا پوری زندگی میں, تو وہاں 100% استعمال کرے گا تو کس قدر اس کی پاورز ہوں گی. تو یہاں انسان اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے, کمرہ امتحان میں ہے. یہ قید کر کے اس کو بھیجا گیا یہاں پر. یہ اللہ کا خلیفہ ہے, یہ کسی سے کم نہیں ہے. یعنی باقی سب مخلوقات پہ بھاری ہے یہ, لیکن ایسا کمزور بنا کے اس کو رکھا ہے, بالکل ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب ساری قوتیں منقطع کر دی, اس کی محدود کر دی بالکل. اور شیطان کے اس کو آگے ڈال دیا کہ چل اس حال میں تو اس سے امتحان لے لے اس کا, کہ دیکھ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے خاص, صرف جسمانی طاقت ہے, اور تو لے اس کا امتحان. تو اس کو دیکھ سکتا ہے نا, یہ تجھے نہیں دیکھ سکے گا, تو اس کا امتحان لے. تو اس کے دل کی بات جان سکتا ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا, پھر بھی تو اس کا امتحان لے. تو کس قدر اللہ تبارک و تعالی
تو یوں سمجھ لو کہ اپنی مخلوق پر فخر ہے کہ اس حال میں بھی یہ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کو ایک ناز ہے نا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، کہ جو میرا ہوگا وہ اس حال میں بھی تیرے تابع نہیں ہوگا. تو یہ بات عالم ارواح میں جو ارواح ہیں وہ مطلب اولیاء کرام کی ارواح کے علاوہ جو مومن عام مومنین کی ارواح ہوتی ہیں تو دنیا کے تمام معاملات کو مشاہدہ کرتی ہیں یا یہاں کوئی اپنا انٹرفیئر کر سکتی ہیں عالم ارواح میں رہتے ہوئے؟ نہیں، عالم ارواح میں رہتے ہوئے وہ دعا کر سکتے ہیں. اچھا، ہر وقت ان کو ہر معاملے کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنے معاملات میں مشغول ہیں، ان کا عالم ہی بدل گیا. اس عالم سے وہ اس عالم میں جا چکی. اب جب وہ یہاں ان کی توجہ کروائی جائے گی تو وہ کریں گی توجہ، ورنہ وہ اپنے عالم میں مشغول ہے. ہاں، اگر ان کو ثواب ہو رہا ہے تو ان کو ہم سے کیا غرض؟ وہ رشتہ ناتا تو کٹ گیا نا موت سے. اب باپ باپ نہیں ہے، بیٹا بیٹا نہیں ہے، منقطع ہو گیا سارا کچھ. اس کے ناطے یہاں تک کے کردار تھے ہاں بدل گیا. ہاں. اچھا، اگر ایک تعلق قلبی تعلق ہے کہ بھائی، تو وہ پھر جب آپ ان کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کریں گے. جیسے آپ اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا، بھائی دیکھو. وہ پھر آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے، آواز آپ کی سنیں گے قبر پہ ہو جانے کے بعد. عام لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہاں سے کہہ کے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہہ سکتے، قبرستان جانا پڑے گا. السلام علیکم یا اہل القبور کہاں جا کے بولیں گے؟ قبرستان کے پاس. یہاں سے نہیں کہیں گے. عوام الناس کا معاملہ یہی ہے. ہاں، جو خواص ہیں، جن کو خصوصی اختیارات ہیں، جن کا معاملہ جو رجال الغیب میں سے ہے، یا جن کا معاملہ مدبرات والمدبرات امرا، جن کا معاملہ اس آیت کے تحت ہو جاتا ہے کہ وہ کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، یا ان کو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ تم جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو جاؤ. جیسے کہ ہمارے شیخ جو ہے، یعنی عرب کے شیخ عبد الحادی خرسہ مدظ اللہ علیہ، ان کا میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے لطائف المنن، تو اس کی شرح میں کچھ بیان کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں کہ مومنین میں سے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، کہ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ، روحٌ کا معنی سیر، یا نا راح یا روح. اس میں آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ یلا روح روح، چلو چلو چلو، روح مانا جاؤ گھومو. فروح وریحان وجنت نعیم، کہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے تو اس کو سیر کی اجازت ہوگی، وریحان، اور جنت کے پھولوں کی خوشبو اس کو ملے گی، اور جنت و نعیم، اور نعمتوں والی بہشت اس کی منتظر ہوگی. تو روحن کے بارے میں آپ نے پوری تفصیل کی اور فرمایا کہ روح کا معنی ہے یہاں پر سیر، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، ان کا مقام تو طے ہوتا ہے کہ بھئی یہ ان کا مقام ہے، لیکن ان کو ان کے مقام پر بند نہیں کیا جاتا.
بلکہ ان کو گھومنے کی اور سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے. تو وہ کائنات میں سیر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ارواح جو ہے وہ کائنات میں سیر کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اور اب کائنات میں سیر کرنے والوں کی ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ اس حدیث پاک کے مصداق ہیں کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی اس کے جو حواس ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص نور داخل ہو جاتا ہے جس سے ان کی قوت بڑھ جاتی ہے. تو وہ وہاں کی آواز سنتے ہیں جہاں کی اور لوگ نہیں سن سکتے، اور وہ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں اور لوگ نہیں جا سکتے. روح و ریحان ہے نا. تو قرآن و حدیث سے ملا کر یہ بزرگوں نے مفہوم بتایا کہ ان کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ان کو جہاں سے پکاریں گے وہ آپ کی پکار کا جواب دیں گے. جیسے ہم یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں یا غوث المدد. کیوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. یعنی یہ پھر بندہ اپنی طاقت سے نہیں سنتا، میری دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، خاص طاقت سے سنتا ہے. تو یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے انتہا اور لازوال اور قدیم صفات میں سے ایک جھلک اس کو بھی عطا کرتا ہے، عظیم طاقتوں میں سے ایک جھلک اس کو بھی دیتا ہے. تو کائنات خدا کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، عدم ہے، عدم. کچھ تو ہو، کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے ان کو یہ قوت عطا کرتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کائنات میں کہیں بھی ہیں بولیں یا رسول اللہ. سرکار کا تو معاملہ بڑا اونچا ہے. آپ یا غوث المدد کہیں گے تو وہ سنیں گے. کیوں کہ اپنی طاقت سے نہیں سن رہے وہ، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مخصوص بندوں کو جو عطا ہوتی ہے اس طاقت سے وہ سن رہے ہیں. یہ پنکھا چل جائے گا. عام طور پر ہم جو سنتے ہیں مومن کی ارواح آتی ہیں گھروں میں جمعرات کے دن شب برات میں، ہاں، تو وہ پھر ان ارواح کو کیسے اجازت ہوتی ہے دنیا میں آنے کی؟ ہاں یہ ہے کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں جو کہ آنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ جسم کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے، بلکہ ان کا توجہ کرنا مراد ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے گھر والے دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں بھئی یہ دیکھو تمہارے گھر والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ان سے فریاد بھی کرتی ہے ارواح کہ بھئی ہمارے لیے کچھ اصحال ثواب کا انتظام کرو. تو اصل میں روحوں کی دنیا بہت بڑی ہے، اور یہ دنیا ہماری اتنی منی سی ہے، اتنی سی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، منی سی ہے. تو یہ زیادہ دور تو ہے بھی نہیں عالم ارواح سے. تو وہ جب توجہ کرتے ہیں، روح میں یہ طاقت ہے کہ وہ جہاں توجہ کرے گی وہیں حاضر ہوگی. روح کی طاقت سوچ کی طاقت ہے. آپ جہاں تک کا سوچ سکتے ہیں آپ کی روح کی طاقت وہاں تک ہے. اللہ یہ کہ کوئی پابندی ہو. اب جیسے کفار بھی سوچ تو سکتے ہیں، لیکن کفار کی طاقت ان کے کفر کی وجہ سے سلب کی گئی ہے کہ ان کو اس یہ جہان سے وہ قید خانے میں گئے ہیں، اس جہان سے وہ آزاد نہیں ہوئے. کفار، مومن یہاں سے آزاد ہو کر گیا. اب ایک آزاد آدمی کا اور ایک دنیا سے نکل کے جو پہلے یہ قید خانہ ہے اس کے لیے، لیکن پھر مزید سجین میں چلا جائے،
یعنی سمجھ لیں کہ بڑے قید خانے سے وہ کال کوٹری میں چلا جائے، تو اس کا وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو کہ قید خانے سے نکلے اور اس کو پوری دنیا کا ویزا مل جائے، چلو بھائی جہاں مرضی جاؤ تم. اس میں اور اس میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہوگا. یہ جو بھٹکتی ہوئی روحوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ کیسے ہے؟ ہاں، ارے بھٹکتی ہوئی ارواح جو ہیں وہ ہمزاد ہوتے ہیں، یعنی وہ جنات کہ جو جن مسلمان یا یعنی بے موت مارے جانے والے لوگ جن کو پراپرلی جن کو دفن نہیں کیا گیا ہوتا، ان کے ہمزاد جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. ان کو لوگ جو ہیں یعنی ہوتے وہ جنات ہیں اور اسی شخص کی ہم شکل ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے، وہ پھر بھٹکتے ہیں. تو ان کو لوگ جو ہیں وہ روح کہہ دیتے ہیں، اور وہ کیونکہ بری روحیں ہوتی ہیں تو ان کو بدروح کہہ دیتے ہیں. یہ جنات ہوتے ہیں. ارواح تو قید ہوتی ہیں. تو یہ جو حمزات ہوتا ہے، یہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب پراپر دفن کیا جائے گا تو یہ بھی دفن ہوگا، یہ بھی مر جائے گا، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. تو اس کو مار دو کہ اس کو دفنا دو، کہیں پڑا ہوا ایسے ہی. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح سے دفنا ہوتا ہے کہ میرا بھی معاملہ، میں بھی یعنی یہاں سے میرا بھی معاملہ ختم یہ ہو. نقصان پہنچانے کے مطلب ان کو طاقت ہوتی ہے کہ نقصان پہنچانے. بالکل، جنات کو طاقت تو ہے، اسی پہ ان کا حساب کتاب بھی ہے. مکلف ہے نا جنات، فائدہ بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں. حمزات سے بچنے کی جو ہے دعا ہے. ہاں، حمزات سے بچنے کی دعا نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ فلق اور ناس. مکمل سمجھ لیں حصار بھی ہے، علاج بھی ہے. سورہ فلق اور ناس جادو کا بھی علاج ہے یہ. اچھا، اور یہ حصار بھی ہے. حصار کس چیز سے ہے؟ ہر چیز سے حصار ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. قل اعوذ برب الفلق میں فلق یعنی رات، یعنی فلق کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو اصل میں. تو فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اب کس کس چیز سے حفاظت مانگ لی اسے نے؟ بھائی اللہ کی پناہ میں یہ آ گیا کس کس چیز کے شر سے؟ جو اس نے پیدا کی. تو دنیا میں کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کی؟ معاذ اللہ. تو پوری کائنات کے شر سے وہ محفوظ ہو گیا ان دو آیتوں سے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بس یہاں تک. انہوں نے فلق کو ذرا اور فلق کا معنی ویسے دیکھیں پوری کائنات کی تخلیق فلق سے ہے. فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا. فالق الحب والنوا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. فالق الحب والنوا کہ وہ دانے کو، گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا ہے. تو ساری تخلیق ایسی تو ہوتی ہے. نئی زندگی ہوتی ہے. بھائی انڈا پھوٹتا ہے، اس میں سے زندگی نکلتی ہے. بیج پھوٹتا ہے، بیج سے سارا رزق ہے سبزیوں کا. گٹھلیاں سے سارا رزق ہے پھلوں کا. دیکھ لیں آپ. اچھا، جانوروں کا جیسے انڈا پھوٹتا ہے، جانور بھی سارے اسی پروسیس سے پیدا ہوتے ہیں، پھوٹن سے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے رزق جتنا بھی ہے سارا فلک کے تحت ہے، فلک کے ماتحت ہے سارے کا سارا.
جتنا بھی رزق ہے نا کائنات میں فلک کے ماتحت ہے. چشمہ پھوٹتا ہے اس کو انفجار کہتے ہیں، لیکن وہ زمین پھٹتی ہے چشمہ پھوٹتا ہے. اچھا بادل پھٹتا ہے پانی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، زمین سے جب لاوا باہر آتا ہے تو دھاتیں، ہیرے اور جو نا موتی اور مختلف قسم کی کیمیکل جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خزانے چھپائے ہوئے ہیں وہ زمین کے پھٹنے سے باہر آتے ہیں. کانوں کو ہم کھودتے ہیں، پھاڑتے ہیں نا، زمین کو چیرتے ہیں. اور جب کسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، زمین کو چیرتا ہے، اس کا سینہ چیرتا ہے، پھر اس میں جو ہے نا بیج بوتا ہے اس کے اندر. پھر بیج پھوٹتا ہے، اس کا سینہ پھٹتا ہے، اس میں درخت نکلتا ہے. درخت میں سے کوپل پھوٹتی ہے. سب فلک کے نظارے ہیں. فلک ہے یہ سارے کے سارا فلک کے ماتحت ہے یہ. اس لیے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر رزق کی برسات ہو، بارش کی طرح اس پر رزق برسے. اب بارش تو دیکھیں سب جگہ آ جاتی ہے نا، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر بارش کی طرح رزق برسے تو اس کو چاہیے سورہ فلک کی کثرت کرے. بچ نہیں سکے گا وہ پھر رزق سے، اتنا رزق ملے گا اس کو. دنیا میں قحط پڑا ہو اس کو رزق ملے گا. دنیا میں غربت چھائی ہو، پیسے نہ ہو لوگوں کے پاس. اصل میں فلک کا معاملہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ عدم سے وجود میں لانا، نہ ہونے سے ہونا. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب ایک بیج کے اندر لاکھوں درخت ہوتے ہیں، ہوتے تو نہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے، وہ کیا ہے یہ؟ تو دیکھو نہ ہونے سے ہونا پیدا ہو رہا ہے نا، عدم سے وجود پیدا ہو رہا ہے. اس درخت، اس گٹھلی کے اندر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنے درخت ہیں، کتنے بیج ہیں؟ آئندہ یہ 1000 سال جیے گا درخت تو کتنے اپنے جیسے پیدا کرے گا؟ سب فلک کے ماتحت ہے، فلق قوف کے ساتھ. تو اب آپ دیکھ لیں کائنات میں جتنے بھی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، سب پھوٹنے سے پیدا ہوتی ہیں. نئے سیارے بھی بنتے ہیں نا تو پھوٹنے سے پیدا ہوتے ہیں، پھٹنے سے پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پھل دیا جائے گا تو اب آپ ظاہر سی بات ہے اگر وہ چھلکے والا ہے تو آپ اس چھلکا چیریں گے، اس کا اتاریں گے، پھر اس میں سے کھائیں گے. فلک. سورج نکلے گا، پو پھوٹے گی تو رات کا سینہ چیرے گا، اس میں سے سورج کی روشنی نکلے گی. تو تخلیق کے جتنے معاملات ہیں فلک کے ماتحت ہیں، اور رزق سارے کا سارا فلک کے ماتحت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق، کہ میں، تم کہو اے محبوب، تم یہ کہو میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اس دشمن میں مخلوق ہو جاتا ہے، دشمن من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. اب اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، جہنم بھی، شیطان بھی، نفس بھی. تو جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ہمارے لیے، ان کا خالق بھی تو وہی ہے نا، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے. اور یہاں رب کے ساتھ تعلق اس کا کہا گیا ہے، رب. پالنے والا. رب کا جو معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے، تربیت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو اس کے آغاز سے بڑھائے
بڑھاتے 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 اس کو اس کے عروج پہ پہنچا دیں. تو کائنات کا پورا نظام آپ دیکھ لیں ربوبیت پر ہے. کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو لگتا کچھ ہے ہی نہیں، اتنی سی ہوتی ہے. آپ گرمیوں کے دنوں میں آپ دیکھ لیں جب سورج نہیں نکلا ہوتا تو لگتا ہے آج کا دن تو ٹھنڈا ہے یار، اور آہستہ 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 سورج صاحب آتے ہیں باہر اور وہ ایسے گھور گھور کے دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر سب لوگ کہتے ہیں بھائی تو نہ دیکھا ہم کمن میں جا رہے ہیں. گرمی ہو جاتی ہے. یعنی ہر چیز کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو بڑی مدھم ہوتی ہے. ربوبیت کے ماتحت ہے سارا نظام. پھر وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. سورج، سردیوں کو دیکھیں آپ، سردیاں شروع ہوں گی تو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہوگی، کرتے 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 پھر ایسا لگتا ہے کہ بس کسی سے ہاتھ بھی نہ ملاؤ. باہر سے کوئی آتے نا تو کہتے ہیں بھائی آپ خالی السلام علیکم کہہ دیں، ہم وعلیکم السلام کہہ دیں گے. ہاتھ ملانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو. شروع میں سردیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بڑی خوشگوار بہار ہوتی ہے، یار سے یار ٹھنڈا ہو گیا موسم. ایسے ہی ہوتا ہے. ہر چیز میں ربوبیت کا اثر ہے. بچہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، نہ منہ میں دانت ہوتے ہیں، نہ صحیح بات سمجھتا ہے، نہ ساری باتیں سن سکتا ہے، نہ ساری باتیں بول سکتا ہے. آہستہ 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 کڑیل جوان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، وہی اپنے اس پہ جو ہے پہنچ جاتا ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے، منہ میں دانت بھی نہیں رہتے، پوری طرح سن بھی نہیں سکتا، پوری باتیں بول بھی نہیں سکتا، پوری باتیں سمجھ بھی نہیں سکتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. یہ بھی قانون سب پہ جاری ہے الا ماشاء اللہ. تو یہ فلک کے یہ جو ہے نا سارے کے سارے نظارے ہیں. یہ عروج دکھایا جاتا ہے، اس کے نظارے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. زوال دکھانے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیں، ہر عروج کے بعد ایک زوال ہے. کیوں کہ اس دنیا کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور شیطان کو دنیا میں بھیجا، فرمایا فَاهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم یہاں سے جاؤ سارے کے سارے، سب لوگ تم دنیا میں اترو. دوسری جگہ پر کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. بس یہ حین جب کہا نا، سمجھ لمیٹڈ ہو گیا سارا معاملہ، کہ تمہارا دنیا میں قیام ہے اور تم دنیا سے فائدہ اٹھاؤ گے ایک خاص مدت تک کے لیے بس. یہ مدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو محدود کر دی. تو اس کائنات کی ابتدا میں ہی اس کی انتہا درج ہے، اور اس کائنات کا دار و مدار، اس عالم کا دار و مدار اللہ نے فنا پہ رکھا، بقا پہ نہیں رکھا. فنا پہ رکھا ہے. فنا کے لیے ظاہر سی بات ہے بتدریج فنا ہے. جیسے بتدریج عروج ہے، بتدریج زوال ہے، اور اس میں اس کی نشانیاں ہیں. ایک روٹی کھاتا کھاتا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور وہی روٹی کھاتا کھاتا بوڑھا ہو جاتا ہے. روٹی نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، فارمیلٹی ہے. اصل تو امر ربی ہے اس کے پیچھے، نشانی ہے. یہ عروج کے بعد زوال ایک نشانی ہے. یحیی و یمیت، کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان عروج پہ آ جائے تو وہ سمجھ لیں کہ لازوال ہو جاتا ہے. نشانی ہے اس میں.
تاکہ انسان اپنے زوال کو بھی دیکھ لے، یار وہ بوڑھا ہو گیا میں بھی ہو جاؤں گا۔ ہر چیز اپنے کمال پر پہنچ کر زوال کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کہ وہ لازوال ہے، وہ اپنا کمال دکھاتا ہے بندے کو کمال عطا کر کے، اور بندے کو زوال دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں لازوال ہوں، مجھے زوال نہیں ہے، تمہیں ہے، تمہارا عروج و زوال میرے حکم کے ماتحت ہے۔ تو عروج اور کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر صفت پا کمال ہے اس کی، جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ زوال میں اس کی کوئی صفت نہیں، زوال میں صفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کو زوال دیتا ہے تو اس کی صفات ہے نا، اپنی قدرت سے اس کو زوال میں جو ہے نا تبدیل کر دیتا ہے، قدرت ہے اس کی۔ جو بھی ناپسندیدہ، اب زوال ایک ناپسند چیز ہے کہ کسی کو بھی زوال اچھا نہیں لگتا، تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات سلبیہ میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ سے اس کا صفت کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے۔ جن صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان کو صفات نا ثبوتیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جن صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے، وہ ساری کمال کی صفات ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا ثبوت موجود ہے، جیسے قدرت ہے، طاقت ہے، حی و قیوم ہونا ہے اس کا، ٹھیک ہے، علیم ہونا ہے، خبیر ہونا ہے، لطیف ہونا ہے، ودود ہونا ہے، اس کی صفات عظمت والی صفات ہیں اس کی، ان کا ثبوت اس کے لیے موجود ہے کہ وہ صفات اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ لیکن جتنی بھی صفاتیں مذمومہ ہیں یا جن میں کوئی کمال نہیں ہے ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سلب کا معنی نہ ہونا، سمجھ لیں، ختم ہو جانا۔ تو وہ ساری مخلوق کے ذمے ہیں، وہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق بنائی گئی ہے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ جب میری ذات میں صفات کمالیہ بھی ہیں، جب میری ذات کا کمال دیکھنا ہو تو پھر چیزوں کے عروج کو دیکھو، اس میں میری صفات کے کمال کی جھلک نظر آئے گی۔ اور جب وہ چیزیں معلوم کرنی ہو جن کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اپنی صفات سلبیہ دیکھ لو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ چیز کو اس کے ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، الاشیاء تعرف باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، الٹ کے ذریعے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کہ سچا وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا کبھی، تو جھوٹ سمجھ میں آئے گا تو سچ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ اچھا یہ جھوٹ ہوتا ہے تو یہ شخص یہ نہیں کرتا تو سچا ہوا، یہ جو واقعہ وہ بیان کر دیتا تو یہ سچا ہے، اور جو واقعہ وہ بیان نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو جھوٹ سے اور سچ سے دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو پکچر واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے کہ کچھ چیزوں میں کچھ معاملات میں اپنی صفات ثبوتیہ ظاہر کر دی اور کچھ میں صفات سلبیہ ظاہر کر دی، تاکہ دونوں طرح سے اس کی پہچان ہو جائے۔ جیسے وہ حی ہے لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، زندہ ہے، حی لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ موت اس نے مخلوق کے لیے رکھی ہے کہ تم لوگ مرو گے، دیکھو کہ موت کیا ہوتی ہے، میں اس سے پاک ہوں۔ علم اس کا ہے، جہالت مخلوق کے پاس ہے، تو اس نے جہالت رکھی ہے کہ دیکھو میں اس سے پاک ہوں، جہالت سے، لا علمی سے میں پاک ہوں۔ وہ قادر و قدیر ہے تو مخلوق میں اس نے بے بسی رکھی ہے۔
تاکہ تم یہ دیکھ لو کہ میں بے بس نہیں ہوں. بے بسی کیا ہوتی ہے؟ تم دیکھو میں ایسا نہیں ہوں. اپنی ذات کو اس نے صفات کے ذریعے یوں سمجھ لیں کہ ڈیفائن کیا ہمارے سامنے، سمجھایا، تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. تو معرفت دو طرح سے ہو سکتی ہے، صفات ثبوتیہ کو جان کر بھی ہے. تو جب ہم چیزوں کے جب کمال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ میرے مولا، کیا صفت تو نے اس کے اندر پیدا کی ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا طاقتور ہے، یہ کتنا سانع ہے، کتنا زبردست سائنسدان ہے، کیسا زبردست پینٹر ہے، کیا کاتب ہے، کیا پہلوان ہے، کیا یعنی کیسا تیراک ہے، اس میں کیسا عروج ہے اس کے اندر. تو اشیاء کے عروج کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں کو عروج دینے والا وہ ہے. اور چیزوں کا زوال دیکھ کر، اس کی بے بسی، بے کسی، خستگی، بری حالت دیکھ کر یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کی صفات ڈائریکٹ تعلق رکھنے والی نہیں ہیں، دونوں کی سمجھ آ سکتی ہے بندے کو. اسی لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. اس دنیا میں ان دونوں چیزوں کا، دونوں قسم کی صفات ظاہر ہو سکتی ہے. جنت میں نہیں ہو سکتی. بھائی دوزخ میں نعمتیں کہاں سے لائیں گے؟ ہاں؟ اور جنت میں زوال، فنا، بے کسی، بے بسی، دکھ، اندوہ، غم، پریشانیاں کہاں سے لائیں گے؟ یہ دنیا یا دونوں کا مجموعہ ہے. یہ تاکہ وہ اپنی صفات کی سیر کرائے ہمیں، دونوں طرح کی صفات کی. تو جو اس دنیا کو سلوک کیا ہے؟ یہ سیر کرنا ہی تو ہے سلوک. کسی کا عروج دیکھتے کہتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا عروج میرے مالک تو نے دیا اس کو. کسی کا زوال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ مالک تو اس سے پاک ہے. یہ وہ راز ہے جس کو صوفیہ نے پایا، اور وہ ہر چیز میں اسی کے جلوے دیکھتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز. کمال بھی اس کا دیا ہوا ہے، زوال بھی اس کی عطا ہے، اور اس سے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے. یہ بصیرت پیدا ہو جانا، یہ روشن ضمیری ہے. اور یہ انسان میں یہ حس پیدا ہوتی ہے اندر سے. جیسے انسان کے اندر 5 وہ نا 5 یعنی حصے ہیں اس کے اندر. ہوا سے خمسہ اس کو کہتے ہیں کہ سونگھنے کی حس ہے، چکھنے کی ہے، چھونے کی ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے نا، دیکھنے کی ہے. صرف اسی طرح معرفت بھی ایک صفت ہے جو روح کی صفت ہے، پہچان. تو جب ذکر و اذکار کے ذریعے اور بزرگوں کی نظر کے ذریعے دعاؤں سے بندے میں، سالک میں یہ نظر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پوری کائنات کو ایک الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ پھر چیزوں کو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں، شاعر نے جیسے کہا ہے کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. کہ دنیا کو دیکھنے تھوڑی آئے ہم یہاں پر. دنیا میں اشیاء میں جلوہ یار ہے، جلوہ محبوب حقیقی ہے. اور یہ جلوہ بھی کامل نہیں ہے، کیونکہ
یہ آئینہ ناقص آئینہ ہے. دنیا میں اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی، وہ اس کے تخلیق کے لیے آئینہ ہے، اس کی صفات کے لیے آئینے کا کام کرتی ہیں. اب ایک آئینہ یہ ہے جس میں تصویر دھندلی نظر آتی ہے. جنت کی نعمتیں بھی آئینہ ہیں، وہاں جو آئینہ ہے وہ بڑے کمال کا آئینہ ہے. ان نعمتوں کو دیکھنے سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کی چیزوں کو دیکھنے سے غفلت پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے یہاں پر ذکر لازم قرار دیا کہ سیر کرو دیکھو لیکن ذکر کے ساتھ، تاکہ ذکر کے ساتھ جب تم کرو گے، سیر کرو گے تو غفلت نہیں پیدا ہوگی. اور جنت میں ذکر کا تکلف نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے کہ صفات وہاں جو ظاہر ہو رہی ہیں، جن آئینوں میں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آئینے صاف مجلہ ہیں، مصفہ ہیں. اسی لیے جنتیوں کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں غفلت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ان نعمتوں میں وہ رب کا ہی دیدار کر رہے ہوں گے. ہم یہاں جب کھانے کی لذت حاصل کرتے ہیں تو لذت میں کھو جاتے ہیں، یہ کدورت پیدا ہو گئی، غفلت پیدا ہو گئی. خالق منعم کو بھول گئے اور نعمت میں گم ہو گئے. چانسز یہی ہے نا کہ نعمت میں گم ہو جائیں گے اور نعمت دینے والے کو بھول جائیں گے. تو اس لیے یہاں کی نعمتوں پہ ذرا صوفیہ سختی کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ انہماک نہ کرو، جبکہ یہ نعمتیں وہاں ملیں گی جنت میں اس سے اعلیٰ درجے کی اور بہت اعلیٰ پائے کی ہوں گی. وہاں غفلت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہاں پر ان اشیاء میں رب کا جمال صاف نظر آ رہا ہوگا. تو وہاں اس لیے اچھا جو جنت جس درجے کی ہے اس میں اتنا ہی جمال ہے، اتنا ہی ظہور ہے. سب سے زیادہ ظہور کہاں ہوگا؟ جنت الفردوس میں. اس کی نعمتوں میں رب تعالیٰ کے جلوے زیادہ ہوں گے، اور غفلت کا جنت سے تعلق نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو یوں جنت کی طلب بھی محمود ہوئی کہ حدیث پاک میں جو آیا کہ جب تم رب سے جنت مانگو تو پھر اعلیٰ درجے کی نعمت جنت مانگا کرو، یعنی جنت الفردوس، کیونکہ اس میں رب کے جلوے ہیں. صوفیہ کے بقول اس میں رب کے جلوے زیادہ ہیں. یہاں آپ نے فرمایا کہ کیفیات میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کیفیات میں رجا میں زیادتی ہو گئی، یا وہ بے باک ہو رہا ہے، یا پھر خوف میں زیادتی ہو گئی، وہ مایوس ہو گیا ہے، تو یہ تبدیل کون کرتا ہے؟ وہ خود کرتا ہے، شیخ کرتے ہیں، یا کچھ اور معاملہ؟ ہاں، اس میں یہ کہ دونوں طرح سے معاملہ ہے. ضرور نہیں کہ کوئی شیخ والا ہی ہو، عام لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ذکر ہے، یاد دلانا، کہ جو خوف میں زیادتی کر رہا ہوں اس کو اللہ کی رحمت کی یاد کر رہا ہوں، تو دوسرا کرائے گا اس کو. اچھا، زیادہ تر. اور جو بے باک ہو رہا ہوں رجا میں، اس کو پھر خوف کی بتایا جائے. بشیر اور نذیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں، ہر نبی نے یہی کام کیا، بشارت بھی دی ہے، ڈرایا بھی ہے. تو دو طرح کی آیتیں بھی ہیں، بشارت والے بھی آیتیں، ڈرانے والے بھی آیتیں. تو یہ ہے کہ ذکر سے جب اگر وہ شیخ والا ہے، مرشد والا ہے، یا عالم کے پاس جا کے بیٹھتا ہے کسی اللہ کے بندے کے پاس، وہ اس کے معاملات کو دیکھے گا تو اس کو تنبیہ کرے گا، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو.
یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو جب پیدا اس نے کیا ہے تو ایسے بندے جو پیدائشی طور پر معذور ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ معذور ہوں یا کوئی کسی بھی طرح سے نعمتوں میں کمی ہو ان کی. دیکھیں جب ہم اس دنیا کو قیام گاہ سمجھتے ہیں نا تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. جب ہم اس کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں تو بھئی پیپر کا ایک سوال ہے، ہر ایک کو الگ الگ سوال ملے. اچھا جس کا امتحان ٹف ہے اس کا انعام بھی بڑا ہے. اب نابینا کے بارے میں آتا ہے کہ نابینا کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نابیناؤں کو اپنا دیدار کرائے گا. اب بتائیے تو آنکھیں ہونا نعمت ہوا یا نہ ہونا؟ غریب جو ہیں وہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے اور 500 سال نعمتیں استعمال کر چکیں گے، پھر امیروں کی جان چھٹ گئی تو پھر جنت میں جائیں گے. حساب کتاب سے جان چھٹ گئی تو 500 سال. اچھا دنیا میں کیا امیر غریب کا اتنا ہی فرق ہوتا ہے؟ 500 سال کا فرق ہوتا ہے؟ نعمتوں کا اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے؟ نہیں. ارے وہی گندم امیر کھا رہا ہوتا ہے وہی غریب کھا رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ فالتو پیسوں سے کھا رہا ہو اور وہ جو ہے نا ادھار مانگ کے کھا رہا ہو، کھائے گا گندم بھی. یہ فرق ہوگا نا. بکرے کھا رہا تھا غریب، آدمی نہیں کھاتا. ہاں بھائی جو جس قدر نعمت میں یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ وہ بیچارہ اس قدر بیچارہ ہوتا ہے، وہ اسی قدر بیچارہ ہوتا ہے. تو دنیا میں امیر غریب کا اتنا بڑا فرق نہیں ہے جتنا کہ جنت میں 500 سال کا فرق ہے. یعنی وہ سینئر ہوگا 500 سال جنت میں امیروں سے، غریب آدمی. اسی طرح ہر نعمت کا ایسی ہے، جو معذور پیدا ہوئے، جو کوئی بھی ان کو نعمت نہیں ملی، اولاد نہیں ملی، اب دکھ ہے یا اولاد ایسی ملی کہ امتحاناً اولاد اس کی نافرمان ہو گئی، سزا کے طور پہ نہیں، امتحان کے طور پہ. اس کا معاملہ پھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے گھر چاہتا ہے جو پیدا کر دیتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اس کی تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ مومن کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر کے گھر مومن کو پیدا کر دیتا ہے. تو مومن کے گھر کافر پیدا ہو گیا تو مومن تو روئے گا نا بیچارہ کہ میری اولاد کو کیا ہو گیا. اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، نہ اس نے اس کو کافر بنایا، اس کو تکلیف ہوگی. عام طور پر نمازی ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچے کی نماز نہ پڑھنے کی عادت ان کو بری لگتی ہے. کہتے ہیں بھائی نماز تو پڑھو. بچہ کہتا ہے ہاں پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی منع ہی کر دیتا بھائی میں نہیں پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لوں گا. تو ماں باپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے نا. بطور امتحان وہ اولاد ان کو دی گئی، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب حساب ہے. جو بندے کو ذرا سا غم کی لہر آئی نا اس کے دل پر، اس کا بھی حساب ہے اس کے پاس، اس کا بدلہ دے گا، اجر دے گا. اس کا بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے، ہمارے سوچوں سے زیادہ. ہم کیا سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. بہت ہی عظیم ہے، کرم والا ہے. اللہ اپنے کرم میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. یہ جنات کی جو محافل ہوتی ہوں گی، ہم تو یہاں پڑھتے ہیں صحابہ کرام تھے، پھر اولیاء کرام، پھر غوث پاک،
جنات کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ان کا کیا تصوف کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کے اپنے معاملات ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی تو تعداد بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. بھائی ان کے علماء بھی ہیں، ان میں صحابی بھی ہوئے ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، یہ تو ہے نا ان کے معاملات ہیں. پھر یہ علماء کی محفل میں آگے بیٹھ بھی جاتے ہیں. حضرت تو آتے نہیں، اپنے مدرسے بھی ہوتے ہیں، اور کسی کو شوق ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی محفل میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، شرکت کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بیٹھے ہوں، بالکل ہو سکتا ہے کوئی شائقین میں سے ہو، چلو یار وہاں چلتے چل کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی راج جہاں پر راگ ناچ کی محفل ہوتی ہے وہاں شیاطین نہیں آ جاتے، آگے ناچتے ہیں، خوب ناچتے ہیں وہاں پر. صحیح صحیح. تو اسی طرح جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے وہاں نیک جنات آتے ہیں. ذکر و اذکار ہوتا ہے جہاں پر واعظ و نصیحت ہوتی ہے تو واعظ ہر ایک کو اچھا بھی نہیں لگتا اور کسی کو لگ بھی جاتا ہے اچھا، تو وہ آ جاتا ہے کہ چلو یار وہاں چل کے بیٹھتے ہیں، ذرا سنیں گے ذرا. اب وہ آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح کیا جس طرح وہ یہاں آ جاتے ہیں تو کیا انسان بھی وہاں جاتے ہیں؟ ایسے کوئی واقعات ملتے ہیں کہ وہ جنات کی محفل میں بیٹھے اور ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لوگ لے جائیں تو لے جائیں. بھئی عام لوگوں کو تو ان کی محافل میں جانے کا اختیار نہیں ہے نا. یہ نہیں پتا کہ ان کو جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو لے گئے تھے، آپ نے سانپ کو مار دیا، وہ جن تھا، رات کو اٹھا کے لے گئے آپ کو. کورٹ لگا ہوا ہے، عدالت ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مدعی ہے، اس نے بولا کہ حضرت یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا. ہاں آپ نے بولا بھائی میں نے کس کو قتل کر دیا، میں نے تو نہیں مارا کوئی، میں نے تو کبھی کوئی بندہ قتل کیا ہی نہیں. بولا وہ کل جو تم نے سانپ کو مارا تھا وہ کون تھا؟ وہ میرا بیٹا تو تھا. تو انہوں نے پھر حدیث شریف جناب پڑھی، انہوں نے بولا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ تمہارا بیٹا تھا، میں نے تو سانپ کو مارا تھا. سانپ کے بارے میں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کئی ارشادات ہیں. ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ڈر کے مارے سانپ کو نہ مارے، سانپ کو مارنے سے باز رہے، وہ ہم میں سے ہی نہیں. تو ایسی حدیث میرے سامنے تھی، میں نے حدیث پاک پہ عمل کیا، میں نے مار دیا. تو وہ قاضی نے، ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ان سے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایسی حدیث تو ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا قاضی صاحب نے مقدمہ خارج کر دیا. انہوں نے بولا بھائی اب اس نے تو عمدن تو مارا نہیں ہے تمہارے بیٹے کو، یہ تمہارے بیٹے کا قصور تھا کہ ایک عالم کے سامنے وہ سانپ کی شکل میں گیا کیوں؟ اس نے تو نہیں چھوڑنا تھا، وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ عمل کرے گا اور مار ڈالے گا. اس کو کیا پتا کہ تم کون ہو، تم کیوں اس کے سامنے گئے، تمہارا قصور ہے. یہ کہہ کے مقدمہ برخاست کر دیا، پھر آپ کو واپس چھوڑ کے گئے. اس طرح اور بھی معاملات ہوئے ہیں، لیکن وہ اکا دکا واقعات ہیں، کسی کا، عام لوگوں کا. یہ ان پر وہ مکلف ہیں اور وہ بغیر اس کے آ جاتے ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ان کے آپس میں بھی پردے تو ہوتے ہوں گے کہ ان پردہ نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ کیسے آپس میں کیسے پردے کرتے ہوں گے، ان کے محارم اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو جیسے ہم کرتے ہیں ایسے کرتے پردہ. وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اچھا جیسے پردے کی چیزوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں دیکھ سکتے، آپس میں نہیں دیکھ سکتے. ہمیں بھی ہمارے پردے کی چیزیں اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم خود بے پردگی نہ کریں ان کے سامنے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب لباس اتاریں تو بسم اللہ پہلے پڑھ لیں. بسم اللہ جو پڑھ لے گا اس کی بے پردگی نہیں ہوگی. صحیح. یہ باطن کا بھی کوئی غسل ہوتا ہے؟ باطن کا غسل توبہ ہے. تو
اس کے سارے وہ صاف صاف ہو جائے ایک دم. ہاں پہلا غسل تو توبہ ہی ہے کہ جب کافر ہے نجس ہے نا، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں. اب وہ کون سی ناپاکی ہے؟ روحانی ہے نا، ان کی روح ناپاک ہے. شرک ایک ناپاک چیز ہے جس کے اندر مشرک کی روح اس میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے. اب وہ اگر توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو نجاست باطنی اس کی دور ہو جاتی ہے، کفر کی نجاست. نجاست اخبث الخبائث کہہ لیں، سمجھ لیں، سب سے بری نجاست کفر و شرک کی نجاست ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں وہ شرک اور کفر جو ہے یہ حدث اکبر، گناہ حدث اصغر. اس سے پھر وضو کیا جاتا ہے. کفر سے غسل کریں گے تو یعنی کلمہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، پاک ہو گیا. حرامین میں آ سکتا ہے وہ، ہے نا. کفار کو تو منع ہے کہ حرمین میں نہیں آ سکتے. یہ مومن آ سکتے ہیں حرمین میں، چاہے کتنا ہی گناہ گار، قاتل ہو، کچھ بھی کیا اس نے. تو گویا اعمال جو ہیں وہ ان معنوں میں دیکھا جائے تو یہ وہ والی نجاست ان میں نہیں ہے اعمال میں جو کہ کفر شرک کی نجاست ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ نجاست خفیفہ ہے. یا حدث کے معاملے میں دیکھیں تو یہ حدث اصغر ہے، بے وضو ہونا. کیونکہ اب گناہ یہ دور کرے گا، پہلے کبیرہ چھوڑے گا، پھر صغیرہ چھوڑے گا، پھر فضولیات چھوڑے گا، شبہ والی چیزوں کو چھوڑے گا، پھر فضولیات کو چھوڑے گا، پھر اپنے محبوب چیزیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے یہ ترک کرتا چلا جائے گا، اس میں ترک وضو ہے، باطنی طہارت ترک سے حاصل ہوتا ہے. اب ترک کس چیز کا؟ جس درجے کا ترک ہوگا اس درجے کی طہارت حاصل ہو جائے گی. اگر ترک کبیرہ کرتا ہے تو کبیرہ سے پاک ہو گیا، ترک صغیرہ کرتا ہے اس سے پاک ہو گیا، اور ترک غفلت کرتا ہے، ترک غفلت کرے گا تو حضوری میں آ گیا، قرب حاصل ہو گیا اس کو. تو جیسے کہ انسان کو ویسے ظاہری معاملات میں نماز میں آنا منع ہے اگر وہ نشہ کیے ہوئے، غفلت میں ہے، عقل اس کی معوف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہی ہے نا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان کے اپنا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں. ظاہر کی نماز میں ظاہر کے نشے سے، تو ظاہر کی حضوری نشہ دور کر کے ہے، ظاہر کا نشہ دور کر کے ہے، اور باطن کی حضوری غفلت کا نشہ دور کر کے، وہ بھی ایک نشہ ہے. باطن کی کا نشہ کیا ہے؟ حب دنیا. حب دنیا راس کل خطیہ، وہی کہ جتنی اس سے حب دنیا دور ہوتی چلی جائے گی اتنا وہ قرب میں آتا چلا جائے گا. اور استغفار اس کا فارمولہ ہے. درود شریف سمجھ لیں اس کا بہترین فارمولہ ہے کہ جو استغفار اور درود شریف پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتا ہے اس کو باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. ابتدا اس کی توبہ ہے، ہر چیز کی ابتدا، قرب کی ابتدا تو معافی ہے نا. توبہ روایت کا مضمون ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی رضی اللہ اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا اس کو اختیار فرماتے ہیں. اب صوفیہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ سخت مجاہدے کرتے ہیں، یہ سخت کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ ایک ذاتی حیثیت کا ہے اور ایک تبلیغی حیثیت کا ہے. ذاتی حیثیت میں تو 15 دن کے روزے ہیں بغیر افطار کے، بغیر سحری اور افطار کے. ذاتی حیثیت میں تو عام آدمی بھی وہ لباس نہ پہنے، جس کے بعد بھی تھوڑے سے پیسے ہوں گے نا وہ ذرا اچھا سا لباس پہن لیں. بستر کو ڈبل کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچھایا کرتے، نہیں بستر ڈبل نہیں، صحیح آرام دہ ہو جاتا ہے، تھوڑا کھردرا ہونا چاہیے. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سادگی پسند کرنے والوں کے بھی سردار ہیں. اپنے معاملات میں مشقتیں، مصیبتیں برداشت کرنا، رائے حق میں تکالیف اٹھانا، اور ایک ہے لوگوں کے لیے آسانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کیا تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. جیسے تراویح میں آپ 2 راتیں باہر تشریف لائے، تیسری رات نہیں آئے، دوسری 2 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے لوگوں کو قرآن پاک سنایا، لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی، تراویح پڑھی. تیسری رات صحابہ کرام انتظار ہی کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو واجب نہ کر دے، واجب کر دے گا تو تم لوگ نہیں کر سکو گے. حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، حکم پہنچایا کہ بھئی تم پر ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. تو ایک نے عرض کی یا رسول اللہ علی عامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اسی سال حج فرض ہے یا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا پھر بھی خاموش رہے. جب وہ موقع چلا گیا تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم پر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، پھر گناہ گار ہوتے. فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ شاق نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات کے بعد کر دیتا. اگر میں اپنی امت پہ شاق نہ سمجھتا تو مسواک کو ہر وضو کے ساتھ لازم کر دیتا. کتنے سارے معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ آسانی کے لیے وہ اختیار کیے تاکہ رؤوف رحیم ہے نا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کی کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے میں سے ایک رسول آئے کہ تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بہت تکلیف میں ڈالتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی میں انتہا درجے کی کوشش کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تو یہ رأفت اور یہ رحمت اور یہ حرص علی المؤمنین جو ہے نا، اس کا تقاضا تھا کہ مومنوں کے لیے معاملہ کم سے کم رکھا جائے، اور اپنے لیے تو بڑی سختی تھی. تو صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طریقت جو ہے وہ قال مصطفی ہے، شریعت ہے قال مصطفی اور طریقت ہے حال مصطفی. تو وہ احوال کو فالو کرتے ہیں.
کیونکہ شریعت کو بھی لیتے ہیں وہ اور طریقت کو بھی لیتے ہیں، تو اس لیے اپنے لیے وہ سختی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اس نور میں سے وہ حصہ چاہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو نورانی کر دیا، ان کو اختیار کر کے، جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیا اس میں نور پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جس حال کو اختیار فرما لیا وہ نورانی ہو گیا حال، بے شک، اس میں خاص نور پیدا ہو گیا، وہ حال اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس نور سے فیضیاب ہو سکے۔ اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت سے جنت ہے، اطاعت جو کوئی کرے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے تقاضے پورے کر دیے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر محبت کی بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کر کے دعوے دار ہو، میری اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ نقل کرنا۔ اطاعت کیا ہے؟ جو کہا جائے وہ کر لینا۔ عام لوگوں کو یہی حکم ہے کہ تم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ یہ نبی تمہیں عطا فرمائے تو لے لو، یعنی جس چیز کی اجازت دے دے اور جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے رک جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور جس چیز کا یعنی ارشاد فرما دیا مشورتاً یا کر کے دکھا دیا، سنت غیر مؤکدہ ہو گئی یا وہ نوافل میں آ گیا۔ جس چیز کی اجازت دے دی وہ جائز ہو گیا، جس چیز کا منع کر دیا وہ یا تو حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے، یا اگر کم درجے کا تو مکروہ تنزیہ ہو گیا۔ یہ قول ہے، قول مصطفی، ان 9 باتوں کو شریعت کہتے ہیں۔ فرض، اس کے مقابلے میں حرام، واجب، اس کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ، اس کے مقابلے میں اساءت بنی بری بات۔ چوتھا کیا ہے؟ نفل، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خلاف اولا، مستحب یا نفل کہہ لیں، خلاف اولا کی نسبت۔ اچھا، 5واں کیا ہے جو کہ دونوں کے درمیان میں ہے، جس کے کرنے کا نہ فائدہ نہ نقصان، نہ گناہ نہ ثواب، جب تک کوئی نیت شامل نہ ہو اس میں، اچھی یا بری، اس کو کہتے ہیں مباح، جائز کام۔ یہ قول ہے، قال رسول اللہ۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، کوئی حال اختیار کیا ہے اور اس کا حکم نہیں دیا، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، تو اس کو اختیار کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں فرض واجب قرار نہیں دی لیکن خود اختیار کی، اگر کوئی وہ اختیار کرتا ہے تو وہ اتباع میں آئے گا، اطاعت نہیں ہے وہ، یعنی وہ اطاعت سے آگے کا مرتبہ ہی آپ سمجھ لیں کہ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے تھوڑا سا آگے، خاص ہے تھوڑا سا۔ تو اتباع پہلے ہے، اپنے اطاعت پہلے ہے کہ پہلے حکم مانے گا پھر اتباع کرے گا۔
اطاعت کے بغیر اتباع بھی نہیں ہے کہ جو حکم دیا وہ تو مان نہیں رہا اور وہ بس جس کا حکم نہیں دیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. بھائی تمہارا کیا تعلق اس سے؟ کلمہ پڑھ نہیں رہا اور نعتیں لکھے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دعوی نبوت میں سچا مانتا کہ نہیں مانتا؟ پہلے تو سچا ماننا. بڑے وہ ہے، بڑے اچھے لیڈر تھے، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، نعتیں لکھ ادھر روح کی. یہ کافر کا شعر ہے یہ بقول، یعنی جو میں نے اس میں دیکھا، کتاب میں دیکھا. کیا شعر دیکھیں آپ کیسا ہے. ادھر روح کی ہر تہ میں سنبھولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہو. دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. کیا شعر ہے، بندہ گھوم جائے، عشق میں گم ہو جائے. اور جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ یہ بندہ ایمان نہیں لایا تھا. ہاں تو بھائی پہلے ایمان لاؤ، پہلے قال پہ آؤ، قال مصطفیٰ کو مانو، پھر محبت میں آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال اور احوال ہے نا، ان کو اختیار کرنا طریقت ہے. جو شریعت کے بغیر طریقت میں آنا مقبول نہیں ہے. پہلے شریعت پہ آؤ پھر طریقت پہ. اچھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا جواب کا؟ کہ صوفیہ کرام لوگوں پہ سختی نہیں کرتے تھے، لوگوں پہ تو نرمی کرتے تھے. ان کی سختی اپنے نفس پر ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.